اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر بے شمار انعامات ہیں۔ انہی انعام میں سے ایک انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرور کونین، پیغمبر انقلاب، بدر الدجا، شمس الضحیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہمارے حصے میں آئی۔ یوں تو سارا قرآن مجید فضیلت سے بھرا پڑا ہے، اس کے ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی کوئی بھی صورت ہے، اس کی فضیلت، مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت جس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں، آج اس کی فضیلت، مقام اور مرتبے کے اوپر مختصر وقت میں روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ کہف کو سورہ کہف کیوں کہتے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، اور اس صورت کے اندر ایک ظالم، سفاک، مشرک، دقیانوس بادشاہ کے ذکر ہے کہ جس کے شر سے بچتے ہوئے چند نوجوان جو ایمان لائے تھے وہ جا کر غار میں چھپ گئے۔ چونکہ ان غار والے نوجوانوں کا اس صورت کے اندر ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی فضیلت، مقام اور مرتبہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بینہ و بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک سارے ہفتے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جس جگہ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے سورہ کہف کی، وہاں سے لے کر آسمان تک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ جب قبر کے اندر تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، اس وقت انسان کو یہ نور عطا کر دیا جائے گا۔ قیامت والے دن، حشر والے دن انسان کو یہ نور عطا کر دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جو شخص سورہ کہف کی اول 10 آیات کو زبانی یاد کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ کتنا بڑا دجالی فتنہ ہوگا، انسان کا ایمان ڈگمگا جائے گا کہ طرح طرح کے اس کے ہاتھوں میں کرشمے ظاہر ہوں گے۔ جو موجودہ وقت کے اندر جو لوگ انجینئر، سائنسدان مختلف آلات کے ذریعے جو چیزیں زمین سے خزانے نکالتے ہیں، دجال جب زمین کو بولے گا تو زمین خود بخود خزانے باہر نکال دے گی۔ دجال جب چاہے گا بارش برسا دے گا، جب چاہے گا بارش روک دے گا، جس کو چاہے گا زندہ رکھے گا، جس کو چاہے گا اس کو ہلاک کر ڈالے گا، اور طرح طرح کے کرشمے ظاہر کرے گا جس سے انسان متاثر ہو کر اس کے دجالی فتنے کے اندر آ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اس کے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہوگا تو وہ اللہ کے نبی نے جو حدیث کے اندر بتایا ہے کہ وہ 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لے، انشاءاللہ العزیز وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جس نے آخری 10 آیتیں سورۃ الکہف کی پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے من قرأ 3 آیات، کہ یہ ادنا درجہ ہے کہ جس نے 3 آیتیں سورہ کہف کی تلاوت کی، عصم من فتنۃ الدجال، وہ شخص بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ گویا کہ اگر کوئی پورے سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، یا 10 آیات کی کرتا ہے، یا 10 آیتوں کو زبانی یاد کرتا ہے، یا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو جہاں پر انسان طرح طرح کے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دل کے اندر ایک گناہوں کا اندھیرا ہے، اور ایسے میں جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔
جس طریقے سے دشمن کو اپنے گھر کے اندر انسان کبھی پناہ نہیں دیتا، ایسے ہی شیطان کو اپنے دل کے اندر کبھی پناہ نہیں دینی چاہیے، اور زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے بابرکت دن سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی برکت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس انسان کی کامیاب کرے گا، اور سورہ کہف کی برکت سے دجال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔